ہمارا اور ماموں کا گھر پاس پاس تھا۔ ان دنوں وہ اپنے مکان کی دوسری منزل پر 2 کمرے تیار کروا رہے تھے اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ کام کی نگرانی دانش کے ذمہ تھی۔ میں اپنے صحن میں کام میں مصروف تھی۔ مجھ کو پتا نہ تھا کسی کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک روز اچانک میری نظر اوپر پڑ گئی تو دانش کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ وہ میرا منگیتر تھا سو مجھے عجیب محسوس ہوا، تاہم یک گونا خوشی بھی ہوئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کے لیے منگیتر سے بات کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ دونوں اگر بات کرتے تو خاندان والوں سے چھپ کر۔ بزرگوں کو اس امر کا علم ہوتا تو وہ نہ صرف برا مانتے بلکہ اعتراض اٹھاتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے عید گفٹ میں پہل کی۔ ہم دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس کے اصرار پر میں اس سے دن میں ملنے لگی تھی، کبھی گلی میں اور کبھی دروازے پر، کبھی کالج سے واپسی پر راہ میں۔ اب تو صبح کالج جاتے ہوئے وہ گھر سے ذرا آگے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا اور کالج تک میرے ساتھ جاتا۔ ہم راستے میں باتیں کرتے، یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ماموں کے گھر دن میں ایک بار جاتی تھی۔ ان کی دونوں بھابھیوں سے اچھی بات چیت تھی۔ انہی دنوں مومانی جان بیمار ہو گئی تو دن میں کئی بار ان کے پاس جانے لگی۔ بیمار مومانی کی خدمت کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ اللہ نے اس کی مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئی۔ مومانی کی وفات کے بعد میں دانش کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ بہت دکھی رہنے لگا تھا۔ بھابھیاں اس کا خیال نہ رکھ پاتی تھی، تبھی وہ مجھ سے اور زیادہ مانوس ہو گیا تھا، جیسے مجھ سے باتیں کر کے اس کا غم ہلکا ہوتا تھا۔ اور اب وہ اصرار کرنے لگا تھا کہ میں اپنی بھابھی اور بہنوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں جواب دیتی کہ ابھی کچھ دن ٹھہرو، ہمارا رشتہ تو پہلے سے طے ہے، ابھی تم برسر روزگار نہیں ہو۔ اور میں نے امی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب تک دانش برسر روزگار نہیں ہوگا میں اس کو شادی کی تاریخ نہیں دوں گی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور چھت پر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم ملاقات اس وقت کرتے جب دونوں گھروں کے صحن کی لائٹس بند ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم چھت پر آ جاتے۔ مکان تو ایک تھا، صرف ایک دیوار بیچ میں تھی، لہٰذا چھتیں بھی جڑی ہوئی تھی۔ ہماری ملاقاتیں پاکیزہ ماحول میں ہوتی تھی کیونکہ میں اس کی امانت تھی۔ ہم صرف باتیں کرتے تھے۔ میں اس کی ملازمت کے لیے دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی اور جلد ہی اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ برسر روزگار ہو گیا۔ امی بہت خوش تھی۔ انہوں نے مٹھائی بانٹی اور کہا شکر ہے، اب میں راشدہ کی رخصتی جلدی کر دوں گی۔ اس دن میں بھی بہت خوش تھی اور رات ہونے کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جلد رات ہو، صحن کی لائٹس آف ہو، ہم چھت پر ملاقات کرنے جائیں۔ میں نے آج خاص طور پر مٹھائی رکھی تھی کہ دانش کو کھلاؤں گی اس کی ملازمت کی خوشی میں، لیکن وہ رات ہم دونوں کے لیے آخری ملاقات تھی۔ ان کی دادی صاحبہ تھوڑی زیادہ اکھڑ مزاج تھی۔ انہوں نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا اور جا کر میرے والد اور ماموں کو بتا دیا۔ ابھی ہم دونوں نے صرف اپنا حال ہی بیان کیا تھا کہ میرے والد صاحب دبے پاؤں اوپر آ گئے۔ دانش کے منہ سے بس یہی الفاظ ادا ہوئے تھے کہ پھپھا آ گئے، اور فوراً اپنے زینے کی طرف چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اب میری خیر نہیں، کہ والد صاحب اوپر آ چکے ہیں۔ مجھے لگا وہ مجھے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، پسینے سے میرا برا حال تھا۔ والد صاحب کا چہرہ غصے میں سرخ تھا۔ انہوں نے مجھے مارا نہیں، بس اس قدر کہا نیچے آؤ اور آئندہ میں تم کو چھت پر نہ دیکھوں۔ اور اس کے بعد میں 1 ماہ تک چھت پر نہ گئی۔ والد صاحب نے ماموں سے دانش کی شکایت بھی کر دی تھی کہ یہ میری بیٹی سے ملاقاتیں کرتا ہے، بہتر ہے کہ تم راجدہ کی رخصتی لے لو۔ ماموں جان غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ ابا جان سے کہیں زیادہ جلد باز واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر دانش کے منہ پر تھپڑ مار دیے کہ شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی بہوؤں کے سامنے کہا، جس پر دانش نے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کی کہ خواب آور گولیاں کھا لیں۔ جب صبح 10 بجے تک دانش کو ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا اسے فوراً اسپتال لے چلو، مریض کی جان خطرے میں ہے۔ ہسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ جو علاج معالجہ ہونا تھا کیا گیا اور دانش کی جان بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے میں عرصہ لگا، مگر نقصان یہ ہوا کہ
اس کی نئی نئی ملازمت ہوئی تھی جب واقعے کی اطلاع اس کے دفتر میں پہنچی کہ دانش نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا آفیسر بدظن ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغی توازن نارمل نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ یہ شخص ہمارے یہاں ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بس دانش کی ملازمت فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ میری والدہ کی تو پہلی شرط ہی یہ تھی کہ جب تک دانش کی ملازمت پکی نہ ہوگی میں بیٹی کی رخصتی نہیں دوں گی۔ گویا اب ہماری شادی کا معاملہ دانش کی دوبارہ ملازمت تک کھٹیائی میں پڑ گیا۔ حالات کچھ اس انداز سے بدلے کہ نزدیکیاں دوریوں میں بدل گئی اور ہم میں لمبی جدائی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی اور میں نہ جاتی۔ میں نے ماموں کے یہاں جانا بھی بند کر دیا تھا۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے وہاں جانے کا نام لیا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان دنوں امی کا رویہ یکایک تبدیل ہو گیا تھا۔ دانش کی ملازمت جاتے ہی میرے ماں کے دل میں دانش کی محبت بھی رخصت ہو گئی کہ یہ سانحہ میری وجہ سے ہوا تھا، اور ملازمت کا کیا تھا، وہ تو کوشش کرنے پر مل بھی سکتی تھی۔ پھر انہی دنوں امی کی بہن جن کا خاوند کافی عرصے سے جرمنی میں کام کر رہا تھا لاہور میں آئے۔ انہوں نے امی سے ذکر کیا کہ تم اپنے بھانجے کے بارے میں سوچو، میں رضوان کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ میری یہ خالہ کافی امیر تھی۔ ان دنوں رضوان بھی دبئی جانے والا تھا، اس کا ویزا خالو نے بھجوا دیا تھا، لیکن خالہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کی منگنی کر دے پھر وہ بیرون ملک جائے۔ امی نے خالہ سے کہا ادھر ادھر لڑکی کیا دیکھ رہی ہو، لڑکی گھر میں ہے، اپنی راجدہ میں کیا کمی ہے؟ لیکن اس کی تو منگنی بھائی جان کے بیٹے سے بچپن سے ہو گئی تھی۔ وہ پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، اب نیا زمانہ ہے اور نئے ریتی رواج بن گئے ہیں، منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے خالہ اور ماں کی باتیں سنی تو میرا دل دھک سا ہو گیا، لیکن میری حیثیت کیا تھی؟ میں تو حکم کی غلام تھی اور حکم چلتا تھا ماں باپ کا۔ میں جس قدر باپ سے ڈرتی تھی اس سے بھی زیادہ میں امی سے ڈرتی تھی۔ خالہ اور امی کی ملی بھگت نے میرے والد صاحب کو بھی ترنت شکنجے میں جکڑ لیا۔ خالہ نے منگنی میں بھی سونے کا بھاری بھرکم سیٹ دکھایا تو امی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور خالو جرمنی میں انجینئر تھے اور بیٹے کو بھی ساتھ کام پر لگوا رہے تھے۔ اتنا روپیہ کہ سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا، اور جس کے پاس دولت ہو وہ چھٹتی نہیں۔ ابو کی رضامندی ملتے ہی امی اور خالہ نے چھپ چھپاتے میری منگنی خالہ زاد سے کر دی اور اس بات کی دیوار سے ادھر ہوا تک نہ لگنے دی۔ بس 4 قیمتی جوڑے بھاری سونے کا زیور اور ایک انگوٹھی خالہ ہمارے سپرد کر گئی۔ میری منگنی کی مٹھائی بھی صرف گھر والوں نے ہی چکھی، مبادلہ ماموں والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور واویلا ہو۔ مجھے امی نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو اس بات کا کسی سے ذکر کیا، ہرگز اس خبر کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تمہارے رویے سے کچھ ظاہر ہو، بس ہنستی رہا کرو۔ اور دانش سے بات کرنے یا اس کے سامنے آنے کی بھی کوشش کی تو میں جان سے مار دوں گی۔ دانش چھت پر آ کر ہمارے صحن میں جھانکتا، میں صحن میں کام کر رہی ہوتی، مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ اوپر ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتی، اس کی جانب دیکھتی تک نہ تھی۔ امی کے ڈر سے بلکہ گھر والوں سے مسکرا کر باتیں کرنے لگتی جیسے مجھے اس کی جدائی کا کوئی غم نہیں۔ اور اس پر بھی دانش نے مجھے کئی بار بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے کمال بے رخی کا مظاہرہ کیا، جس کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا۔ اور پھر ایک روز دانش بائک سے کہیں جا رہا تھا تو اس کی بائک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 2 ماہ اسپتال میں داخل رہا اور ہر روز اپنی بھابھی اور بہن سے پوچھتا کہ راجدہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئی، کیا ہوا ہے اسے؟ اس حال میں بھی وہ میری عیادت کرنے نہیں آ سکی۔ اب اس کو کون بتاتا کہ راجدہ کی تو منگنی ہو چکی ہے، جس لڑکی کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے وہ پرائی ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس کے ایکسیڈنٹ کا سنا تو دل گھٹ سا گیا، جی چاہا اڑ کر اس کے پاس جا پہنچوں، لیکن میں مجبور تھی، کتنی یہ لکھ نہیں سکتی۔ ہم لڑکیاں بھی کیا زندگی لے کر آتی ہیں،
दिल किसी और की तरफ होता है और जिंदगी कहीं और बसर कर देती है। हमारे दुख भला मर्द क्या जाने। 2 माह अस्पताल में गुजार कर जब वो घर वापस आया तो सारे मोहल्ले वाले उसको देखने आए, लेकिन मैं अयादत को ना पहुंची। जिसका इंतजार था उसके दिल में फिर भी मेरे लिए नरम गोशा था। वो अब भी दरवाजे की तरफ नजरें रखता था और जब कुछ चलने लायक हुआ तो छत पर कुर्सी डालकर बैठ जाता और इंतज़ार करता कि मैं ऊपर निगाह करूं, लेकिन मैं ऊपर ना देखती थी क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने एक बार भी ऊपर निगाह उठा ली और इसको देख लिया तो फिर मैं खुद पर काबू ना रख सकूंगी, दौड़कर छत पर चली आऊंगी या फिर इतनी ज़ोर से रो पड़ूंगी कि मेरी आवाज़ पर सारा महल्ले मोहल्ला इकट्ठा होकर आ जाएगा। मैं ऊपर से खामोश थी लेकिन दिल में एक तूफान बंद था। मोहब्बत का दुख अपनी जगह, ये दुख भी कम ना था कि दानिश जो इतना हसीन था अब उसके हाथ पांव एक्सीडेंट में झुलस कर बदनुमा हो चुके थे कि देखने से जुरजुरी आ जाती थी। शुक्र है उसका हसीन चेहरा झुलसने से बच गया था, मगर हाथ पैर देखने लायक नहीं रहे थे। वो अभी काम करने के काबिल ना था। ऐसे में उसको किसी हमदर्दी और गमगसारी की अशद ज़रूरत थी, और ऐसी हमदर्दो गमगसारी या तो माँ हो सकती है या मैं, और वो हम दोनों को खो चुका था। इसकी माँ को अजल ले गई थी और मुझे दौलत के सांप ने डस लिया था। मैं एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाने से मजबूर थी। वो सारा दिन धूप में बैठा रहता इस इंतजार में कि सहन में मैं नजर आऊंगी और वो मुझे देख पाएगा या मैं उसकी जानिब नजर भर देखूंगी। वो मुझे देख सकता था, मैं नहीं। जानती थी कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। ताहिम एक दिन उसने अपने जले हुए हाथ से कंकर उठाकर फेंका और एक खत भी उस कंकर पर लपेट दिया। उसने मुझे 4 दिन की मोहलत दी थी कि अगर 4 दिन तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे बुला दिया है। ये 4 दिन जिस तरह मैंने काटे, लेकिन चौथे दिन मुझे अपने आप पर इतना अफसोस हुआ कि शायद जिंदगी में कभी किसी बात पर ना हुआ होगा। जब मेरी मंगनी खालाजाद से हो गई तो मुझे एक बात याद आई कि मैंने उससे कहा था कि अगर तुम्हारे घर वाले मंगनी तोड़ दें और तुम्हारी मंगनी किसी और से कर दें तो तुम क्या करोगे। तब मैंने जवाब दिया था कि मैं कुछ खा लूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। कभी कभी उसकी बातें याद आती तो सोचती थी कि कहाँ की कस्में और कहाँ के वादे। मुझे भी शायद दौलत की कशिश ने पत्थर बना दिया था, वरना मैं उसकी दिलजोई के लिए 2 बोल तो कह सकती थी, कम से कम उस वक्त जब वो इस कदर जलने की तकलीफ से गुजर रहा था। इस वाक़ये के 4 माह बाद खाला आई और शादी की तारीख तय हो गई। तब उन लोगों को पता चला कि अम्मी अबू राजदा की शादी रिजवान से कर रहे हैं। मामू वाले तो हैरान रह गए। वो तो समझ रहे थे कि मैं अभी तक दानिश की मंगेतर हूँ। जब मामू ने अम्मी से कहा तो वो कहने लगी, ठीक है तुम मेरे भाई हो और दानिश मेरा भतीजा है, मुझे तो दोनों प्यारे हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम खुद सोचो कि औलाद और उसका मुस्तकबिल इंसान को हर चीज से प्यारा होता है कि नहीं। तुम्हारा बेटा जलने के बाद माजूर हो चुका है, शायद वो अब अपने हाथों पैरों से पहले जैसा काम ना कर सके, तब मेरी बेटी क्या करेगी। क्या वो उम्र भर मुझे बदवाएं ना दे। मामू जान चुप हो गए। उन्हें लगा मेरी बहन ठीक कह रही है। वो दिल महसूस कर रह गए और दानिश को ये बात बता दी गई। फिर खुदा जाने उस पर क्या गुजरी। बहरहाल उसने आखिरी खत मुझे अपनी कज़न के हाथ भेजा जिसमें लिखा था कि तुम मेरे खत मुझे दे दो और अपने खत मुझसे ले लो, लेकिन मैंने खत लेने से इनकार कर दिया। अब वो मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। उसका दिल साफ था, अगर उसके दिल में जरा बराबर भी मैल होता तो वो मेरे खत किसी को भी दिखा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और मैं शादी होकर ससुराल आ गई। औरत कहती है कि उसकी पहली मोहब्बत उसकी आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। औरत मौसमों और रंगों के साथ खुद को बदल लेती है। आज मेरा दिल मोहब्बत से मुंह मोड़ चुका है। मुझे अपने खावंद रिजवान से ही सचमुच की मोहब्बत हुई है और मैं समझती हूँ कि शायद इतनी खुशी और सुख मुझे दानिश कभी नहीं दे सकता था जिस कदर अच्छी ज़िंदगी और सुख सुकून मुझे मेरे खावंद ने दिया।